اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب سنت النبویہ میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان مکہ، مدینہ، منی اور عرفات میں کیوں نہیں کیا، جہاں بہت سارے مسلمان موجود تھے، جہاں بہت سارے حاجی تھے؟ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان غدیر خم میں کیوں کیا، کہ جو ایک صحرا اور بیابان ہے؟ اس شبہ اور اشکال کا پہلا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سے پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم رسول کے قول و فعل کی تائید کے حوالے سے فرما رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور فعل کے حوالے سے فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو جس رسول کے اللہ نے قول اور فعل پر مہر لگا دی ہے، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں، بے شک اللہ کے حکم سے رسول نے علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن مکے میں کیوں نہیں کیا؟ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر رسول مکے میں علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیتے تو آپ کہتے کہ حجر اسود کے قریب کیوں نہیں کیا؟ اگر رسول حجر اسود کے قریب کر دیتے تو پھر آپ اشکال کرتے کہ منی میں کیوں نہیں کیا؟ اگر منی میں کر دیتے تو پھر کہتے عرفات میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول کو صحیح طریقے سے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ علی کی ولایت اور خلافت کا کھل کر اعلان مدینے میں بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ مدینہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مسلسل فتنے اور فساد برپا ہو رہے تھے، اور اس فتنے اور فساد کو ہم نے تاریخ میں بارہا دیکھا۔ رسول کی وفات سے قبل بھی اور وفات کے بعد بھی خود رسول کی زندگی میں ان پر ہذیان کی تہمت لگائی گئی، اور حضرت علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا، اور رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر فرمایا حل ترون ما ارا انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں سے بارش کے قطروں کی طرح فتنہ اور فساد برپا ہوں گے۔ نووی صحیح بخاری کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تشبیہ اور پیشگوئی رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ خود سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی کی ولایت کا حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان مکے میں نہیں کیا، کیونکہ آپ وقت کے تقاضے کو اور اس موقع محل کو جانتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ ان میں اب بھی جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔ اگر میں نے کہیں علی کی ولایت کا اقرار اور اعلان کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ اور فساد برپا ہو جائے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں مہاجرین کو تلاوت قرآن سکھا رہا تھا تو ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اور جب عمر ابن خطاب اپنا آخری حج انجام دے رہے تھے تو وہ عبد الرحمن ابن عوف کے مہمان تھے۔ منی میں دوسری خلافت کے حوالے سے گفتگو چھڑ گئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ دوم کے بعد فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ عمر نے سنا فغضب عمر، تو عمر ناراض ہوئے اور کہا کہ میں آج رات میں ایک ایسی تقریر کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ لوگ تمہارا مال غصب کرنا چاہتے ہیں، تمہارا حق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ عبد الرحمن ابن عوف نے سنا تو عبد الرحمن ابن عوف عمر سے کہتے ہیں یا امیر المومنین لا تفعل، اے امیر المومنین ایسا ہرگز نہ کرنا، فإن الموسم یجمع رعاء الناس وغوغاہم، کہ یہاں پر ہر طریقے کا آدمی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو
اور مجمع میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے مقصد کو پامال کر دیں اور جو آپ کہنا چاہتے ہو اس کی وجہ سے مکے میں فتنہ اور فساد ہو جائے۔ وَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، بلکہ آپ جب مدینے پہنچ جائے تو پھر اس امر کو انجام دینا۔ عمر نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو اور ممکن ہے یہ فتنہ فساد برپا ہو جائے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سمجھانے پر عمر کی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکہ ابھی خلافت اور ولایت کا اعلان کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ اور آخری جواب، منا و عرفات اور حجر اسود یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام حاجی خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے اعمال حج اور مناسک حج کو انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی فکر ہے کہ تمام اعمال کو بطور احسن انجام دیا جائے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان یہاں کر دیتے، ممکن تھا کہ اتنا اہم مسئلہ جو ولایت اور خلافت کا ہے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات، منا، حجر اسود کو چھوڑتے ہوئے مکے سے باہر آئے اور غدیر خم میں تمام حاجیوں کو جمع کیا اور علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا، اور 3 دن تک تمام حاجیوں کو وہاں روکا اور سب سے بیعت لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعمال حج کو اپنی جگہ مکے میں بطور احسن انجام دیا، اور علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان اللہ کے حکم سے میدان غدیر میں بطور احسن انجام دیا۔